حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے کھول، لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا۔ عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے، بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے، انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے، دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لیا، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔
اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بددعا موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا۔ ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے؟ رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی۔ امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے، حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے، جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا، اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کی، وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ باپ تاجر تھے، اب فرماتے ہیں میں سیانہ ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا، میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے۔ فرماتے ہیں امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے، امام اعظم شاگرد ہیں امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے، حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک سا اٹھانے کی اور حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا، کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے،
لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے. اب تو کہیں اور نہیں جائے گا, میری مسلک پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا. فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی, فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے, کوئی مرشد تلاش کر. سہ نفل نمازاں پڑھیاں, ظالم نفس نہ مردہ ہوں, اے بان فقیروں کسے نہیں مارے, آئے ہوئے چور اندر دا ہوں. حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں, کہتے ہیں 80 ہجری میں, آج سے 1400 سال پہلے, 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے. ہم تو سارے سیانے, ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا. 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا. جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے. 2 سال. اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں, فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا. اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے. وہ میری تربیت کرتے. وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عاجزی, تقوی, پرہیزگاری, عبادت, قرآن سے پیار, یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا. امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے, پھر مدرسہ بنایا, پھر خانقاہ بنائی. پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا. ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے. ساری رات علم پڑھایا, لوگوں سے پیار کیا, خلوص بانٹا. بہت بڑے مالدار تھے. ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا, چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے. امیروں کے بچے FSC پڑھتے ہیں, BSc پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں, غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیل جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا, میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے.
میری غلطی ہے, بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتی ہے امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائیں کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار کی, محبت کرنے والی کی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ ہی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ہیں ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی, روئی, چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے. اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے, اسے فقیہ بننے دے, یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام, اساتذہ, مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا, بے سکونی سی ہے, کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے, کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے, اس کی وردی اپنے ذمہ لے لے, کتابیں اپنے ذمہ لے لے, اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لے, روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں, اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے, بڑا سکون ملا ہے, بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں, وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے, مشکل. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی, اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے, ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے, اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا.
فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دیں, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. ایک میری طرح کا دیندار تھا, جو چہرے کا تو نیک تھا, اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک تباہت گزر رہی تھی, اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے, سیانی بن جا. تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے. کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں, تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں, آج طوائف کی بات سنی ہے, طوائف کی. تو وہ عجیب بات کر گئی ہے, وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں, تو بھی تو بتانا, تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے, تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان ما لہا, یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرام الکاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے, جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج ہی نہیں ملے گا, ایسے امراض ٹوٹ پڑے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا, نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا. اس کو کہا
کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی؟ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ کر، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا، تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لت اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھا، میں جانے کیا کیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا جاتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے۔ اور صدیاں بیت گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا، بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے؟
کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں، انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں، نیچے چلے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ بھائیوں، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے، جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے۔ اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانے گی، ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں، بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ لباس پہنا ہے، اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خامند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں،
کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں وہ تازہ دم کریں گے. جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے، یہ آسان زندگی گزارے گی. لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں، لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں. اس لیے تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا. لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت. دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے. تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے. تم نے خود بھی بچنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو. مطلب کیا ہوا کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے. لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے، قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے. صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے. سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے. او خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد، اور پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت. نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے، آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کرے، بات ختم ہو گئی. اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں. اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک بابا جی ناشتہ بیچا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہنا پتر جیڑا مرضی آوے، میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں دا کدے کوئی فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے. تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو. قرآن مجید حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہے. ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی. اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں. جو بتایا گیا اس میں سے 5. میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا. اگلے سال وہ دوست پھر آگے کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی، عید کی لمبی کیجئے گا. میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا؟ اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بات کی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ عمل کب کرنا؟ صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے. جو حکم آیا عمل کیا. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ آیا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کر دیں، ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں، ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے پھیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے، ہمیں مدد میسر آ رہی ہے۔ وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بڑی یاد رہ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان
फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, इनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब और रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, हुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ये ऐसी थी, ओ किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो मां के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा।
بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا، وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، اور اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکارے، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھیر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے،
کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی. علماء کوفہ بیٹھ گئے, علماء بغداد بیٹھ گئے, علماء مصر بیٹھ گئے, بادشاہ تھا, اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی, حالات خراب ہو جائے. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے, کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی, آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق, مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا, لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی, یہ فقاہت, یہ علم ہے, اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا, یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے, کسی. اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا, ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے, تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے, فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا, لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے, ان سے سنتے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے, کہتا کوئی تقلید نہیں, ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے, جب صحابہ کرام علیہم رضوان, صحابہ, حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا, جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ, اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے. جو علم اللہ نے, اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی, دائی تھی, وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے, بچے پیدا ہوتے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے, فقاہت ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی عطا ہے, یہ رب کی عطا ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے, نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. ایک رات حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. وہ یہ دیکھنے نکلتے تھے کہ ان کی ریاست میں کوئی غریب یا پریشان انسان تو نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک گھر کے بھیتر سے ایک لڑکی کی آواز سنی. وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی, ماں, دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ وہ زیادہ لگ سکے. اس کی ماں نے کہا, بیٹی, امیر المومنین عمر نے صاف کہا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا, یہ بے ایمانی ہے. لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا, ماں, ابھی رات ہے, عمر ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ سنتے ہی اس کی ماں نے بہت سچا جواب دیا, عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ شبد سن کر حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر پڑا. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, اے اللہ, اگر میری حکومت میں کوئی انسان بھی تیرے ڈر سے بے ایمانی چھوڑ رہا ہے تو یہ تیری رحمت ہے, اور اگر کہیں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ. اس رات وہ لمبے سمے تک وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی, رحمت اور صحیح راستے کی دعا کرتے رہے. ان کے دل میں صرف یہی سوچ تھی, اللہ ہر جگہ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے.